السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک و موضوع ہے موت کا اعلان کرنا کیا جائز ہے، اسی طرح سے کیا مساجد کے اندر موت کا اعلان کرنا منع ہے۔ اس بارے میں 5 دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھیں، ہر پہلو کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں مسئلے میں کیا طریقہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلے میں کیا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلے کے اندر کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی خبر دیتے لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس شخص کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں یہ خبر دیتے، بتلاتے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن ان کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1245 اور 1327 اور 1318 اور 1333 اور 3880، اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 951 اور 204 اور 205، اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1880، 2043 اور 2044 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1534 اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1022 اور الموطا امام مالک کی اس کے اندر حدیث نمبر 2202 پر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کے بارے میں لوگوں کو خبر دینا، لوگوں کو بتلانا، لوگوں میں اعلان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 2، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کو جایا کرتے تھے۔ چونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا، اس لیے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفن کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور نماز پڑھی۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1247، 857
اور 1321 اور 1322 اور 1326 اور 1336 اور 1340. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 954، 2211 اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1037 اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 2025 اور 2026 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھا جس کی عیادت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے دن کے دوران اجالے میں، اور جب وہ اس کی وفات ہو گئی رات کے حصے میں تو صحابہ جو تھے وہ رات ہی میں اس صحابی کو غسل وغیرہ دے کر کے نماز جنازہ ادا کر کے اور اس کو دفن کر دیے قبر میں لے آ کر کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ رات کا اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں مشقت اور تکلیف ہونے کا خدشہ تھا، ڈر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھے. حالانکہ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دی. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے پہلے یہ روایت بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دی. تو پتہ چلا کہ کسی کی اگر موت ہو جائے تو اس کی موت کا لوگوں میں اعلان کرنا یہ جائز اور درست ہے. اسی طرح سے ایک بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے رات کے حصے میں بھی اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کو دفن کیا جا سکتا ہے. یہ اس بات کا بھی اس حدیث سے پتہ چلا. اسی طرح سے دلیل نمبر 3، اگر کسی مسلمان کو قتل کر کے شہید کر دیا جائے تو اس کی خبر لوگوں میں دینا، اس کے بارے میں اعلان کرنا، بتلانا، یہ بھی جائز اور درست ہے. 3 صحابی ایک جنگ میں شہید ہو گئے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، پھر جعفر نے جھنڈا سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے. یعنی یہ واقعہ سنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1246، 2798 پر، 3063 پر اور 3757 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دلیل نمبر 4، مسجد کے اندر ممبر پر کھڑے ہو کر کے میت کے بارے میں اعلان کرنا، بتلانا، یہ بھی جائز اور درست ہے. لیکن یہ حق امام کو چاہیے کہ امام اس میت کے بارے میں لوگوں کو بتلائے، لوگوں میں اعلان کرے، لوگوں کو خبر دے. جیسا کہ مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں ہے کہ کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. لیکن شوہر کے مرنے پر 4 مہینہ 10 دن سوگ کرے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1282، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3729، 1486، 1488، 3733، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2084 اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 3532، 3571 پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مسجد کے اندر امام ممبر پر کھڑے ہو کر کے کسی کی موت کے بارے میں اعلان کر سکتا ہے، بتلا سکتا ہے، خبر دے سکتا ہے لوگوں کو، اور یہ بتلا سکتا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. لیکن اگر اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ کرے.
اس حدیث سے یہ ثابت ہوا۔ دلیل نمبر 5، میت کی خبر دینا یہ جائز اور درست ہے، جیسا کہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہے اس بارے میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ کے بستیوں تک دی ہے۔ مدینہ کی ارد گرد کی جو بھی بستیاں تھیں، ارد گرد میں جتنی بستیاں تھیں کنارے میں، تمام بستیوں تک ان کی موت کی خبر کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جاؤ رافع بن خدیج کی موت کی خبر مدینہ کی تمام بستیوں تک پہنچا دو، جیسا کہ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239 حدیث نمبر 4242 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن کبری للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 74 پر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند سے۔ تو اس روایت سے بھی پتا چلا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عمل تھا کہ جب کسی کی موت ہو جاتی تو مدینہ کی تمام بستیوں تک اعلان کرنے کا حکم دیتے تھے، لہذا کسی کی موت کا اعلان کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے ایک جو حدیث ہے کہ کسی کی موت کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس حدیث کے بارے میں بھی میں مختصر طور پر آپ کو بتلا دوں کہ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ موت کا اعلان نہیں کرنی چاہیے مساجد کے اندر خاص طور سے۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 986 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1476 ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم میرے مرنے کا اعلان مت کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے موت کا اعلان کرنے سے منع کی۔ دیکھیے اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، لیکن محدث حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس حدیث کی سند میں بلال بن یحییٰ راوی ہے جو کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ملاقات ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے، یعنی سما بھی ثابت نہیں ہے، لہذا ان دو علتوں کی بنا پر اس حدیث کی سند ضعیف ہے، تو یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی منع کرنے کی۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ چیخ چیخ کر کے گلیوں میں کوچوں میں جب کوئی مر جاتا تو اس کی طرف سے اعلان کرتے تھے، جیسا کہ کتاب الجنائز کے اندر مبارک پوری نے صفحہ نمبر 18 میں یہ بات لکھی ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی کی موت ہو جاتی تو گلی کوچوں میں چیخ چیخ کر کے فخریہ طور پر بیان کیا جاتا، فخریہ طور پر اعلان کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کا اعلان تو آج کے حالت میں بھی کوئی نہیں کرتا، ہاں نارمل انداز سے اعلان کیا جاتا ہے، مساجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر میں بتلا دیا جاتا ہے، اور گاؤں محلے کے اندر بھی ایک دوسرے سے لوگ بتلا دیتے ہیں، لیکن کوئی چیختا نہیں ہے، نہ کوئی فخریہ اعلان کرتا ہے، لہذا نارمل طریقے سے اعلان کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، موت کی خبر لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں منع کرنے کی، کہتے ہیں کہ گمشدہ چیز مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے خرید و فروخت اگر مسجد کے اندر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی بددعا دینی چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہو تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، تمہارے بیچنے میں فائدہ نہ دے، اور جب ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں گمشدہ چیز، کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کرتے ہوئے اسے تلاش کرتا ہو تو کہو اللہ تمہاری چیز نہ لوٹائے،
देखिए सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 1321, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 733, इसी तरह से अल इरवा अल गलील के अंदर शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 1495 और सुनन निसाई अमल अल यौमुल लैला के अंदर हदीस नंबर 176 में देख सकती हैं। यह हदीस मैयत के ऐलान पर मना की दलील नहीं है, बल्कि मस्जिद में खरीदो फरोख्त से मना करने की दलील है। यानी मस्जिद के अंदर खरीदो फरोख्त नहीं किया जा सकता, मस्जिद को मंडी नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह से सब्जी मंडी है, बाजार मंडी है, लोग वहां पर बोली लगाते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं जोर जोर से चिल्ला करके, इस तरीके से मस्जिद के अंदर नहीं करनी चाहिए। यह मना है इस हदीस की रूह से। और दूसरी बात यह कि इस हदीस की रूह से यह भी बात मना है कि अगर किसी शख्स की कोई सामान मस्जिद के अंदर गिर गई, खो गई, तो वो शख्स उठ करके यह न चिल्लाता फिरे, इस बात को लेकर न चीखता फिरे कि भाई मेरा सामान खो गया है, किसी को मिले तो मुझे दे दो। इस तरह भी वो नहीं कह सकता। अगर कहता है तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रूह से कि उस शख्स से कहो कि अल्लाह तुम्हारी उस चीज को न लौटाए। तो इस तरह का ऐलान करना मस्जिद में मना है। नंबर 1, मस्जिद के अंदर खरीदो फरोख्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2, किसी की कोई सामान अगर गुम हो गई मस्जिद के अंदर, वो उठ करके उसका ऐलान नहीं कर सकता। या बाहर मस्जिद से बाहर अगर कोई चीज गिर गई, वो मस्जिद में जा करके ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई सामान किसी को मिले, वो मस्जिद के इमाम को दे दे, मस्जिद के मुअज्जिन को दे दे, मस्जिद के मुतवल्ली को दे दे, और वो मुतवल्ली उस चीज का ऐलान कर दे, तो ये जायज और दुरुस्त है, ये उसके लिए है। लेकिन आम आदमी इस चीज का ऐलान नहीं कर सकता। किसी खोई हुई चीज का आम आदमी ऐलान नहीं कर सकता, बल्कि मस्जिद के इमाम को मिलता है वो चीज, तो वो उस चीज को लेकर के ऐलान कर सकता है कि भाई ये चीज मिली है, जिस आदमी की है वो आकर के इस चीज को हमसे ले ले, ये ऐलान कर सकता है। उसके अलावा कोई आम आदमी ऐलान नहीं कर सकता। इसी तरह से मस्जिद जो है ये इबादत के लिए बनाई गई है, उसमें किसी किस्म की खरीदो फरोख्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि बुलूगुल अलमराम के अंदर शरह सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने हदीस नंबर 200 में लिखी है। तो मेरा जिस दोस्तों भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, किसी की मौत अगर हो जाए तो उसके बारे में इत्तला देना, उसके बारे में खबर देना, आमतौर पर नॉर्मल अंदाज में आप मस्जिद से बाहर गलियों में दे सकते हैं, घर घर जाकर के दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर मस्जिद का मुअज्जिन है, मस्जिद का कोई मुतवल्ली है, मस्जिद का इमाम है, तो किसी पर्ची पर लिख करके उसको दे सकते हैं कि आप फला शख्स के बारे में ऐलान कर दीजिए कि फला शख्स की मौत हो गई है और फला टाइम उसकी तरफ से नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इतनी खबर दी जा सकती है, ऐलान किया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है।